Assalamu alaikum grade 7 students. Welcome to your first chapter of Islamiyat. This is the first lecture. The chapter's name is Revelation of the Quran. We'll start with basically discussing what are revelations and a brief history of revelations. Revelations are the invisible and special communication between Allah and His appointed messengers. ریولیشنز وہ ہوتے ہیں، یہ غیب ہوتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی. اللہ یہ ہر بندے سے اس طریقے سے بات نہیں کرتا. اللہ کو جب بات کرنی ہوتی ہے اپنے میسنجر سے، اپنے پیغمبروں سے، تو اللہ جو ہے اس وقت اس چیز کا استعمال کرتا ہے، ریولیشنز کا استعمال کرتا ہے. تو یعنی کہ جس کے لیے بھی کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر بھی ریولیشن آ رہی ہے، دیٹ مینس دیٹ ہی از اے ویری امپورٹنٹ پرسن. سیکنڈ پوائنٹ ہے اینجل جبرائیل بٹ ریولیشنز ٹو پروفٹ. تو ریولیشنز کے بارے میں جب ہمیں تھوڑا سی یہ پتہ چل گیا کہ واٹ آر ریولیشنز، تو لاتا کون ہے، ہو برنگز دیز میسیجز آف اللہ ٹو دا پروفٹ. تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو زیادہ تر ریولیشنز آئی ہیں وہ اینجل جبرائیل، حضرت جبرائیل جو ہے اس کو وہ خود لے کے آئے ہیں. اور ریولیشنز جو ہے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ میسنجر آف اللہ، ہی از دا لاسٹ پروفٹ آف اسلام. ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا، تو دیٹ از وائی ریولیشنز ہیو اسٹاپڈ. دا لاسٹ ریولیشن جو ہے وہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو گئی اور اس کے بعد دیٹ واز ناٹ کنٹینیوڈ. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ وٹ دا ہولی قرآن ایکچولی کنٹینز. ہم سب کے گھروں میں ہم لوگ جو ہے قرآن پاک پڑھتے ہیں. قرآن پاک کے اندر بیسکلی ساری کی ساری ریولیشنز ہیں جو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی ہیں. دیز آر آل دا ریولیشنز دیٹ آر کنٹینڈ ان ون بک. The revolutions were not revealed all at once. They were only revealed at times when a certain commandment was required for guidance of people. تو جو ریولیشنز ہیں یہ اللہ نے ساری کی ساری ایک کتاب کی صورت میں نازل نہیں کی تھیں. They were basically they were only revealed when the time was necessary. جب کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہوتی تھی اسی حوالے سے جو ہے اسی سچویشن کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ریولیشن بھیج دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو ایک گائیڈنس مل جائے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. آلرائٹ. تھرڈ پوائنٹ بھی ہمارے پاس ہے کہ the entire Quranic revelations are spread over a period of 23 years. تو جو قرآن نازل ہوا ہے وہ ایک دفعہ نہیں ہوا، ہم نے جیسے ڈسکس کر لیا، وہ وقفے کے ساتھ ود گیپس ود بریک when it was necessary صرف تب ہوا. تو یہ کتنا ایئر کے اندر ٹوٹل اس کی لاسٹ ریولیشن اور فرسٹ اور لاسٹ ریولیشن میں کتنا ٹائم تھا، دیٹ واز 23 ایئرس. تو 23 ایئرس تک جو ہے بٹس ان اینڈ پورشنز کے اندر جو ہے قرآن واز ریویلڈ. Alright, now let's talk about the events of first revolution. جب فرسٹ ریولیشن آئی ہے تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 40 ایئرس کے تھے. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ایکچولی میڈیٹیٹنگ ان اے کیو. وہ کیو ہیرا کے اندر، غار کے اندر اردو میں کہتے ہیں غار ہیرا بھی ہے، اس کے اندر جایا کرتے تھے اور وہاں پہ جا کے میڈیٹیٹ کیا کرتے تھے. خاموشی ہوتی تھی کیو کے اندر تو وہ وہاں پہ اکثر جایا کرتے تھے. کافی ٹائم سے وہ آلریڈی جا رہے تھے. دس واز ناٹ دا فرسٹ ٹائم ہی وینٹ ٹو دا کیو. So at the age of 40 in the month of Ramadan he was sitting meditating when a person appeared and he asked him to read. اس میں بندہ آیا اور اس نے کہا کہ پڑھو. تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انہوں نے فارمل ایجوکیشن نہیں حاصل کی ہوئی تھی، وہ اسکول میں نہیں پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ I cannot read. The angel told him to read. اینجل نے اس سے کہا کہ آپ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ کہا پڑھو. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر سے یہی جواب آیا I cannot read. تو یہ چیز جو ہے وہ 3 دفعہ ریپیٹ ہوئی اور آخر میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ بار بار مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ ریڈ پڑھو تو میں کیا پڑھوں. تو پھر ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا what shall I read. تو اس میں جو ہے ہماری فرسٹ ریولیشن ابھی نازل ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں لیٹس سی what was the first revelation.
سو دا پرسن جو حضرت جبرائیل تھے، جو بندہ کیو کے اندر آیا تھا وہ حضرت جبرائیل تھے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھیں، تو وہ پھر کیا ہو، جب ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا کہ وٹ شیل آئی ریڈ، تو حضرت جبرائیل پھر سورہ العلق کی پہلی 5 ورسز جو ہیں ان کو پڑھتے ہیں. تو 96 is to 1 till 5 ہے، تو 96 سورہ ہے اینڈ 1 till 5 ورس ہے. وہ کیا ورس ہے؟ ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو created man from a clot. Read, and your Lord is most bountiful. He who taught by the pen taught man that he knew not. تو یہ بڑی امپورٹنٹ اسلام کی جو فرسٹ ریولیشن ہے وہ اس چیز کے اوپر آئی ہے کہ پڑھو، علم حاصل کرو. alright، اللہ کہہ رہا ہے کہ نالج حاصل کرو، گین نالج. میں نے تمہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اپنی سب سے، اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ریڈ اینڈ یور لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں. اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کیا نعمت دے دی ہے؟ میں نے تمہیں پڑھنے لکھنے دماغ کی صلاحیت دے دی ہے. صحیح. تو یہ ایجوکیشن جو نالج ہے کہ آپ نالج ملتی ہے آپ کو کسی چیز سے، تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو نالج کی امپورٹنس ان دا فرسٹ ریولیشن بتا دی. اور اللہ نے بتا دیا کہ میں نے انسانوں کو وہ سب سکھایا جو اس کو نہیں پتا تھا. تو ویری امپورٹنٹ یہ جو ہے فرسٹ 5 ورسز ہیں، فرسٹ ریولیشن آف اسلام ہے. پھر جب یہ ریولیشن آتی ہے ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو فرسٹ ریولیشن آ جاتی ہے، تو حضرت جبرائیل جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ آئی ایم اینجل جبرائیل اینڈ اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، آپ میسنجر ہیں اب اللہ کے، اور آپ نے اسلام کو اسپریڈ کرنا ہے. یو آر دا میسنجر آف اللہ. ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنتے ہیں تو وہ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کہ ایک دم سے اتنی بڑی ایک چیز ہو گئی ہے ان کے ساتھ. تو وہ گھر آ جاتے ہیں. جب وہ گھر آتے ہیں اپنی وائف سے بات کرتے ہیں تو ان کی وائف ان کو کنسول کرتی ہے، ان کو کمفرٹ کرتی ہے. حضرت ختیجہ ان کو کمفرٹ کرتی ہیں اور وہ ان کو اپنے کزن کے پاس لے کے جاتی ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ایک انسان ہوتے ہیں. جب ان سے سارا یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، جو کزن کا نام ہوتا ہے ورقہ بن نوفل، تو ان سے جب ڈسکس کیا جاتا ہے یہ سب، تو وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ آپ کے پاس آیا تھا، جس نے آپ کو کیو میں آیا اور آپ سے کہا کہ آپ پڑھیں، اور یہ سارا جو واقعہ ہوا ہے، ہی واز ایکچولی این اینجل، اور وہ اینجل جبرائیل تھے. کنفرم کرتا ہے وہ کہ یس، ورقہ بن نوفل جو ہے وہ کنفرم کرتا ہے کہ یو آر دا میسنجر آف اللہ، اور ایسا ہوتا آیا ہے. دس میسنجر اینجل جبرائیل ہیز بین برنگنگ میسیجز ٹو پریویس prophets as well. So this is where the prophet starts to spread Islam. ان کے efforts جو ہیں پھر آہستہ آہستہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ yes, I am the messenger of Allah, so I should begin with my journey. Like we were discussing earlier that Quran was compiled, قرآن جو ہے لکھا گیا، ہمارے پاس قرآن ہے. تو یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ what is قرآن، قرآن کے اندر ریولیشنز ہیں. تو لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ کہ یہ آئیں کیسے قرآن کے اندر. قرآن کے اندر جب کیسے، یہ تو جب ان بٹس اینڈ پورشنس کے اندر قرآن واز بینگ ریویلڈ، تو ہاؤ ڈو وی ہیو اٹ ان اے بک فارم. تو اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس کمپائلرس تھے. ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی بھی ریولیشن ریویل ہوا کرتی تھی تو ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے لاؤڈلی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آس پاس جتنے بھی کمپینینس تھے وہ ان کی یادداشت بہت تیز تھی نیچرلی. تو وہ جیسے ایک دفعہ سنا کرتے تھے بات کو، اور وہ چیز ان کو یاد ہو جاتی تھی، میمورائز ہو جاتی تھی ایک دفعہ سن کے. اور صرف بات یہاں تک نہیں رہی کہ وہ صرف یاد کر لیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں جتنا مرضی آپ کی میموری شارپ ہو، آپ غلطی کر سکتے ہو، آپ کو کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے. تو بہت چھوٹے سے عرصے کے اندر جو ہے ریٹن ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپروو کر دیا کہ جو بھی بندہ میرے آس پاس ہوتا ہے اور میں کوئی آیت پڑھتا ہوں تو میں جو بھی بات کہتا ہوں اس کو لکھنا چاہتا ہے تو وہ لکھ سکتا ہے. تو ان لوگوں کو، ان کمپینینس کو جو ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہوا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ مسلمان جو ہوا کرتے تھے اور ان کی باتیں لکھا کرتے تھے جو بھی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو ان کو اسکرائبز کہتے ہیں. جیسے یہ پکچر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ راک کے اوپر جو ہے لکھا ہوا ہے، تو پتھروں کے اوپر لکھا گیا تھا، بونز کے اوپر لکھا جاتا تھا. پیپر جو ہے اس زمانے میں پیپر تھا، بٹ اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن اس پیپر کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر جو ہے بعد میں ان کو کمپائل کر کے ایک بک فارم میں لے کر آیا گیا. Alright, now after discussing the first revelation, let's talk about the last revelation that arrived on Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. It was the last
day, it was the last pilgrimage, it was the day of Friday, it was 9th of Zilhaj, 10 Hijri, 10 after Hijri, یعنی کہ ہجرت کیے ہوئے 10 سال ہو چکے ہوئے تھے، مکہ سے مدینہ چلے گئے ہوئے تھے. تو دس واز جب ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ سرمن میں اس کو کیا کہا جاتا ہے، لاسٹ سرمن بھی کہا جاتا ہے. اس کے اندر ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری ریولیشن جو ہوئی تھی وہ ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈسکس کی لوگوں کے ساتھ. اور وہ کیا تھی، ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ریولیشن ہوئی تو انہوں نے بتایا سب کو کہ یہ ریولیشن ہے، اور وہ ریولیشن ہے دس ڈے آئی ہیو پرفیکٹڈ یور ریلیجن، completed my favor upon you and chosen for you Islam as your religion. تو یہ سورہ 5 verse 3 کا ہے. تو this is the last sermon ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ جو ریولیشن آیا تھا وہ یہ آیا تھا. اور ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ بتا دیا کلیئرلی کہ میں نے جو ہے جو آپ کو بتا دیا یو ہیو ٹو فالو اٹ، کیونکہ میں نے کمپلیٹ کر دیا آپ کے لیے جو بھی ہے. اگر کل کو یعنی آفٹر فیو ایئرز کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ نہیں اسلام از انکمپلیٹ، تو آپ اس کے لیے پروف دے دیا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، کہ انہوں نے بتا دیا کہ ٹوڈے آئی ہیو کمپلیٹڈ یور ریلیجن فار یو. اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آئیں گی، کوئی چینجز لانے کی ضرورت نہیں ہے، کمپلیٹ ہو گیا. جب کوئی ایک چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو آپ فردر کمپلیٹ کیسے کر سکتے ہو؟ تو یہ بتا دیا کہ میں نے آپ کے اوپر ایک فیور کیا ہے، صحیح. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے اس کو کمپلیٹ کر دیا، اور یہ میں نے چوز کیا ہے آپ کے لیے اس ریلیجن کو جو کہ اسلام ہے، اور وہ آپ نے اس کو ساری زندگی فالو کرنا ہے. تو دس واز دا لاسٹ سرمن، لاسٹ ریولیشن ہے. All right, students. So far we have discussed the first revelation, we have discussed the last revelation, we have discussed the importance of revelation, how the Quran was compiled. یہ ساری چیزیں ہم نے تھوڑا ان کو دیکھا ہے. یہاں پہ our chapter is complete. So آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے، اور وہ ہے آپ نے بک سے پڑھنا